أممنا يا أمين يا سند للمسلمين يا حبيبي يا محمد يا ابن عبد الله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربنا زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما، آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ آج ہم یہ بک جو درود کے مسائل ہیں یہ پڑھتے ہیں، کیونکہ آج کل آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ بھی ایک بہت بڑی بدعات کی ریزن بن چکی ہے۔ درود شریف بھی قرآن و سنت کے مطابق ہی ہونا چاہیے، یہ کوئی دین اپنی مرضی سے نہیں ہو سکتا، اور اس کا احساس بھی ہمارے دل میں ہونا چاہیے کہ اس کی امپورٹنس کیا ہے، کیسے پڑھنا ہے، کیوں پڑھنا ہے۔ 12 ربیع الاول ابھی گزرا ہے، ٹھیک ہے، پورے سال ہمارے ذہن میں سوالات بھی آتے ہیں، ساری چیزیں آتی ہیں۔ درود شریف کا بھی ایک وظائف کے لیے لوگوں نے استعمال کرنا شروع کر دیا ہے، اور کچھ اپنے مقاصد کے لیے استعمال کریں، مگر جو قرآن اور سنت کے مطابق ہے اسی کا فائدہ ہوگا، ادروائز کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو دین تو ٹوٹلی وہی ہے جو اللہ کے نبی ہمیں دے کے گئے، ان کی زندگی سے ہم نے سیکھنا ہے۔ انشاءاللہ آج ہم زندگی کو بھی تھوڑا سا گو تھرو کریں گے، اور ساتھ میں اس کتاب کو شروع کرنے سے پہلے یہ ایک پیج ہے 16 نمبر کا، ہم ریڈنگ تو نہیں کرتے، بس جسٹ اس کتاب کی اہمیت کے اوپر تھوڑی سی بات کرتے ہیں کہ ہم کیوں یہ کتاب پڑھیں۔ درود شریف کا شارٹ کٹ بات بھی کر سکتے ہیں، یہ درود شریف یہ والا پڑھنا ہے اور بس اس ٹائم پڑھنا ہے، آپ سب کو پتہ ہے درود شریف کتنی کثرت سے پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، مگر اس کی اہمیت کا احساس دلانے کے لیے یہ ہم پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا المرسلین والعاقبۃ للمتقین، اما بعد۔ سب سے پہلے ہماری زندگیاں بہت تیزی سے بھاگ رہی ہیں، تیزی سے جا رہی ہے زندگی، صبح شام ہوتی ہے اور ہمیں ایسے لگتا ہے کہ بس مسلسل وقت گزر رہا ہے اور ہمارے غم ہے کہ ختم ہونے کا نہ۔ ہر روز ہمیں لگتا ہے ہم دنیا کے سب سے غمگین اور مشکل حالات سے گزرنے والے لوگ ہیں، الجھنیں بھی ہماری سب سے زیادہ ہیں، ہم ہر وقت پریشان ہیں، مگر یہ سارا صدمہ جو ہوتا ہے نا، اس کے اوپر جو مرہم کی چیز ہوتی ہے نا، وہ کیا ہوتی ہے؟ یہ جو ہمارا دین کے ساتھ جڑنا ہوتا ہے، یہ جو ہمارے درود ہوتے ہیں، قرآن کی آیات ہوتی ہیں، یہ ساری ہمارے لیے بڑا فائدہ دیتی ہیں، مرہم کا کام کرتی ہے جو اس کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ خاص طور پہ آپ لوگ جیسے یہ بتا رہے تھے ابھی کہ میں اتنے سالوں سے تعلیم القرآن پڑھا اور پھر اس کے ساتھ، اور ہماری جنہوں نے نہیں پڑھا، کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں نا کہ وہ بالکل ہی کہتے ہیں ہم نے تعلیم القرآن نہیں کیا، وہاں قرآن پڑھتے ہیں، وظائف بھی کر لیتے ہیں، سب کی زندگی میں ہم اور غم آتے رہے ہیں، گزرا نا، ایسا وقت گزرا ہے، ہر ایک کا ہے، مگر کیا ہوتا ہے کہ جو قرآن کے سفر کے ساتھ ہوتا ہے نا، اس کے اوپر نا ڈیلی مرہم ہوتا ہے۔ جیسے فار ایگزامپل صبح کوئی پریشانی آئی یا کوئی بیماری آئی، کوئی حادثہ ہے، رات کچھ ایسی آیتیں آ جاتی ہیں نا کہ ساتھ ہی ہمارا دل نا جیسے سکون میں نہیں آ جاتا۔ کوئی ہاسپٹل میں ہے یا خود ہم بیمار ہیں یا کوئی اور تکلیف ہے، کوئی اور پریشانی ہے، تو یہ جو ہوتا ہے نا، یہ چیزیں جو دین اور شریعت اور قرآن اور یہ جو احادیث ہوتی ہیں، یہ ہمارے مسائل کا حل ہوتی ہے۔ ہماری زندگی تو گزر رہی ہے، میری بھی گزرے گی، آپ کی بھی گزرے گی، مگر جن کا ساتھ ان چیزوں کے ساتھ ہو گیا وہ خیر اور برکت اور سکون۔ مجھے ایسا لگتا ہے شاید مسائل تو رہتے ہیں، مسائل نہیں ختم ہوتے آخری تک، زندگی پھولوں کی سیج نہیں ہے، مسائل رہیں گے، مگر جو صحیح طریقے سے سنت کے مطابق چیزوں پہ عمل کرنا شروع کرتا ہے نا، انشاءاللہ ان کی زندگیاں گزرتی ہیں۔ ہو سکتا ہے ان کا گھر بڑا نہ ہو، بستر بڑے اچھے نہ ہو، مگر ان کے اندر سکون بہت ہوگا، وہ مطمئن ہوتے ہیں، بچے نہ ہوں۔ کئی خواتین ایسی ہیں جو تعلیم القرآن میں، آپ لوگوں نے بھی دیکھی ہے، میں نے بھی دیکھی ہے، اولاد نہیں ہے، ان کو مزے سے پڑھ رہی ہیں، ہنس رہی ہیں، بول رہی ہیں، مسکرا رہی ہیں۔ کچھ لوگ ہیں اس سے باہر ہیں، انہوں نے قرآن چھوڑ کے کیا کرنا شروع کر دیا، اپنا ٹریٹمنٹ کرانے۔ انہوں نے کیا کہا کہ ہم نہیں کلاسز جوائن کر سکتے کیونکہ میں ہاسپٹل پہنچ جاتی ہوں۔ غم وہیں رہتے ہیں، غم ہو سکتا ہے ان کے بھی ہوں گے، میری بھی ایک فرینڈ تھی جس کو کینسر تھا، غم ان کو بھی ہوتے ہیں، مگر نا وہ غم سے سکون سے مسکراتے ہوئے غم سے نکل جاتے ہیں، ان کو پہاڑ نہیں لگتے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں خاص طور پہ قرآن اور حدیث دونوں ہی ہماری زندگی کا حصہ ہونے چاہیے، ٹھیک ہے، زندگی کا معمول ہونا چاہیے، ساری چیزیں ہوں گی، اور اس کا علاج بھی ہمیں اسی چیزوں سے ملتا ہے کہ ہم اس کا علم حاصل کریں۔ بغیر علم کے اگر میں آپ کو بیٹھ کے کوئی درود شریف اتنی دفعہ پڑھ دوں، موسٹلی کیا ہو رہا ہے، لوگ شارٹ کٹ ڈھونڈ رہے ہیں کہ جی آپ بتا دیں میرے گھر میں یہ مسئلہ ہے تو میں کتنی دفعہ کیا پڑھوں، گنتی پہ ہم رہنا چاہتے ہیں، مگر سیدھی سی بات ہے، آپ علم لینا شروع کریں، برکت آنا شروع ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو کوشش کریں اپنی مصروف زندگی کے اندر نا اس کو ضرور رکھیں، ورنہ وقت گزر جانا ہے۔ اور یہ جو خیر و برکت و فضائل کی کتاب ہے، فضائل کیا ہیں، اس کے فائدے کیا ہیں، ہم کیوں کتاب پڑھیں؟ احادیث کی، قرآن تو آپ لوگ سارے ہی سنتے ہو گے، قرآن شفا برکتوں کی کتاب ہے،
ٹھیک ہے. اس کے ساتھ حدیث بھی یہی اہمیت رکھتی ہے. ایک صحابی تھے ابی بن کعب، یہ پیج نمبر 17 ہے، اس پہ واقعہ آتا ہے. ہم کیونکہ ریڈنگ نہیں کرتے بہت ٹائم جائے گا، بس ایسے گو تھرو کر کے چلتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ کتنی اچھی بات ہے ارشاد فرمائی ہے کہ اے کعب، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے کعب، اگر تم اپنی ساری دعاؤں کا وقت مجھ پہ درود بھیجنے کے لیے وقف کر دو تو تمہاری دنیا اور آخرت کے سارے دکھ اور غم کافی ہو جائیں گے. یہ والے تو ہمارے دکھ اور غم کے لیے کافی کیا؟ ایک یہ اللہ کے نبی کے اوپر درود بھیجنا. ٹھیک ہے. قرآن کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے. قرآن کیا ہے؟ قرآن کی ایک خاص کوالٹی یہاں پہ لکھی ہوئی ہے، ہدایت و شفا. ٹھیک ہے. مگر اس کے اوپر اس کے علاوہ ایک محدث بھی ہیں اور امام بھی ہیں، یہ لکھتے ہیں امام رمادی رحمۃ اللہ کے بارے میں. یہ بغداد کی تاریخ میں ان کے بارے میں لکھا جاتا ہے. جب یہ بیمار ہوئے تو کیا کہتے ہیں کہ مجھے حدیث پڑھ کے سناؤ کہ میں اس سے شفا پاؤں. وہ لوگوں کو جب بھی وہ بیمار ہوتے تھے نا تو وہ کہتے تھے مجھے حدیث سنانا شروع کر دو. ہم لوگ تو کبھی ایسے کیے شاید نہیں کیا ہوگا نا، بیماری میں حدیث سننا شروع کر دیں، حدیث پڑھنا شروع کر دیں. ہم لوگ موسٹلی کیا پڑھتے ہیں؟ قرآن، صورتیں. ہاں سورہ رحمان اور کچھ صورتیں تو کچھ ہم نے خود ہی بنائی ہوئی ہیں، رقیہ والی نہیں ہے، کچھ ہم نے اپنی بنائی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. تو حدیث بھی شفا کا ذریعہ ہوتی ہے. اور برصغیر میں تھے شاہ ولی اللہ، جن کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا. ان کے والد تھے شاہ عبد الرحیم. یہ فرماتے ہیں خدمت دین کی جتنی بھی سعادت ہمیں حاصل ہوئی ہے سب درود شریف کی برکتوں سے. یعنی کہ دین میں، دین کا کام کرنے میں جو خیر اور برکت ملتی ہے نا، جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں نماز پڑھتے ہیں تھک جاتے ہیں، اچھا تھوڑا سا کوئی قرآن پڑھا تھک جاتے ہیں، تھوڑا سا کوئی دین کا کام کیا تھک جاتے ہیں، تھوڑے سے صدقہ کرتے ہیں تو بس کہتے ہیں میں نے تو پتہ نہیں کیا کچھ کر دیا. کچھ لوگ ہیں سب کچھ کر کے بھی بھاگ رہے ہوتے ہیں، یہ بھی پڑھ رہے ہیں، وہ بھی کر رہے ہیں، یہ کلاسز بھی لے رہے ہیں، وہاں پہ بھی جا رہے ہیں، صدقہ خیرات بھی کر رہے ہیں، فنڈز اکٹھے بھی کر رہے ہیں. وہ دین سوشل ورکر ہوتے ہیں، مگر ان کی عبادت ہے وہ رات کو قیام کرتے ہیں، دن کو بھاگ دوڑ کر رہے ہوتے ہیں. ان کی وہ عابد بھی ہوتے ہیں، وہ مجاہد بھی ہوتے ہیں. دین کو بہترین بندہ جو مسلمان ہوتا ہے نا، وہ رات کو عابد ہوتا ہے، رات کھڑا رہتا ہے اور دن کو کیا کرتا ہے؟ تعلیم بھی لیتا ہے لوگوں کو. سب سے بہترین عمل کیا ہے؟ قرآن پڑھو، سیکھو اور سکھاؤ. یہ ہماری زندگی کا سب سے بڑا مقصد ہے. ٹھیک ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے اگر زندگی میں بہت کچھ کیا نا تو اس کی برکت کس کی ہے؟ درود شریف کی برکت. تو درود شریف کو اپنی زندگی کا اتنا حصہ بنا کے رکھنا چاہیے. اس کے علاوہ ایک کتاب تھی القول البدی، یہ محدثین جو حدیثیں لکھا کرتے تھے نا، ان کے خوابوں کے اوپر یہ لکھی گئی تھی یہ کتاب نا، جس میں انہوں نے بتایا کہ محدثین کی مغفرت کی وجہ کیا تھی. وہ درود شریف پڑھا کرتے تھے اور یہ حدیثیں پڑھا کرتے تھے. سب سے زیادہ محدثین کے جو مغفرت کی وجہ بنی ہے نا وہ حدیثیں تھیں. تو حدیثیں پڑھنا بھی بہت ضروری ہے، حدیثوں کی کتاب پڑھنا بھی ہمارے لیے بہت ضروری ہے. اور اس کو یہ جو ہے اقبال گیلانی ہے، انہوں نے کتاب طہارت لکھی نا، اس کے بعد اتباع سنت انہوں نے لکھنی تھی، مگر انہوں نے کیا کیا اس سے پہلے انہوں نے درود شریف کے مسائل یہ کتاب لکھی، کیونکہ اس کی امپورٹنس ان کو بہت فیل ہوئی کہ ہم درود کے پیچھے ہم خاص طور پہ ایموشنلی بہت بھاگتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں کہ درود کتنا، کیسے، کہاں اور اس کی ویلیو کیا. تو انشاءاللہ ہم اس کتاب سے سیکھیں گے انشاءاللہ باذن اللہ. اللہ کرے کہ ہمیں اب ہماری کمی کوتاہیاں دور ہوں اور ہم بہترین طریقے سے دین اور شریعت کے اوپر نا عمل کر سکیں. ابھی آج جو ہے نا اس کتاب کو شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے نا جس نبی کی بات کرنی ہے، درود شریف کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی کو ہم لوگ دعا بھیجتے ہیں نا، درود بھیجتے ہیں، فرشتے لے کے جاتے ہیں، مگر اس کے بارے میں تھوڑا سا جاننا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے. 12 ربیع الاول گزرا ہے اور ہم نے اللہ کے نبی کی زندگی کا جو مشن تھا نا وہ نہیں ہمارے ذہن میں ہے، صرف نبی کی ذات کے اوپر ہم نے زیادہ فنکشنز کیے ہیں. ٹھیک ہے. تو ابھی تھوڑا سا ایک گو تھرو کریں گے ان کی زندگی کا، مختصر سا کروں گی، ڈیٹیل نہیں میں جا سکتی، تاکہ ہم جنرلی تو آپ لوگوں کو آتا ہے نا، سیرہ پڑھی ہے سب نے پڑھی. ابھی ریسنٹلی باجی بھی تو کروا رہی ہے نا سیرہ کا. ٹھیک ہے. تو ہم جنرلی موٹے موٹے پوائنٹس لے کے چلتے ہیں. سب سے پہلے اللہ کے نبی زندگی مبارک. ٹھیک ہے. اتنا ضروری ہے اس کے بارے میں پڑھنا کہ وہ کب پیدا ہوئے تھے. یہ ہمارے لیے ایز اے مسلم اللہ کے نبی کے بارے میں کہ وہ پیدا کب ہوئے تھے، وہ فوت کب ہوئے تھے، ان کی زندگی کے موٹے موٹے واقعات ہمیں آنے چاہیے. ٹھیک ہے. جیسے ہم نے ابھی بیویوں کے بارے میں پڑھا، پھر بچوں کا پڑھا، اسی طریقے سے واقعات جنرل کچھ آتے بھی ہوں گے انشاءاللہ، میں آپ سے پوچھتی بھی ہوں ساتھ ساتھ. مگر کیا ہوا تھا کہ اللہ کے نبی کب پیدا ہوئے تھے؟ کب پیدا ہوئے تھے؟ یہ 12 اور 9 پہ اختلاف ہے نا زیادہ تر علماء کا. نہیں، ابھی آپ لوگوں کو اختلاف ہے. نہیں. کون سی ڈیٹ ہے؟
9 ربیع الاول ہے، ہمیں کوئی اختلاف نہیں ہے، زیادہ تر اتفاق 9 پر ہے. ہاں اتفاق نہیں. ابھی دیکھیں تھوڑا سا نا، ابھی ماشاءاللہ سے ہم سارے ایپ آ گئی ہیں، موبائل کے ایکسپرٹ ہیں، سب کچھ آپ کو سب چیزیں ایسے ڈھونڈ سکتے ہیں. آپ کیلنڈر کو یا ہسٹری کو پیچھے جا کے دیکھیں تو اس کی 2 ریزنز پتہ چل جاتی ہیں کہ 9 ربیع الاول کا دن تھا پلس منڈے کا دن تھا. آپ اس ڈیٹ کو جا کے آپ پیچھے دیکھ لیں، 12 کو منڈے نہیں بنتا ہے. جی سیدھی سی کلیئر سی بات ہے، ہمیں کوئی اتنا فلسفے میں جانے کی ضرورت ہی نہیں، اختلافات میں جانے کی ضرورت نہیں، خود بھی سرچ کیا کریں نا. ہر چیز کسی کو سن کے جی وہی بتایا تو ہم کریں، خود کر لیں. ٹھیک ہے، تو 9 ربیع الاول کا دن تھا اور پیر کا دن تھا، مکہ میں پیدا ہوئے تھے. اچھا اس کے بعد 4 اور 5 کو جو ہے ان کا شکے کمر کا جو سینہ چاک کرنے کا واقعہ نا وہ ہوا تھا. ٹھیک ہے، جو آگے آ رہا نا کہ 4 5 میلاد النبی، تو میلاد جو ہمارا ابھی گزرا ہے میلاد النبی، عید میلاد النبی، اس کا کنسیپٹ تو آپ لوگوں کو پتہ ہے. عید تو وہ ہوتی نہیں ہے، خطبہ اس دن ہوتا نہیں ہے، نماز اس دن ہوتی نہیں ہے، تو یہ تو کوئی عید نہیں ہے. عید تو 2 ہی ہیں. ٹھیک ہے، کوئی عید نہیں تھی عید میلاد النبی. میلاد کا کیا معنی ہوتا ہے؟ اس کا روٹ ورڈ ہے واو لام اور دال، ولد. ٹھیک ہے، ولادت، ولد والدین، والد. ٹھیک ہے، یہ اس سے روٹ ورڈ جاتا ہے، تو اس کا تعلق اس سے بالکل نہیں آتا. یہ برتھ ڈے کا میننگ میں آتا ہے. تو اللہ کے نبی کی برتھ ڈے جب پیدا ہوئے تھے کسی نے منائی؟ سمپل سی بات ہے، ان کے پیاروں نے منائی ہے. اگر منائی ہے تو ہم بھی منا لیں گے، ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں، ہم نے کوئی ضد تو نہیں کسی کے ساتھ پکڑی ہوئی. نہیں منائی تو پھر ہم نبی کے اوپر کچھ چیزیں نا ہم دنیاوی کام کرتے ہیں، جیسے آپ یہ ڈیکوریشن چینج کر لو، آپ اپنے گھر کو کچھ اچھا سیٹ کر لو. کچھ چیزیں شریعت نہیں ہیں، آپ اپنی مرضی سے، دین نے آپ کو روکا نہیں، مگر جو چیز دین اور نبی کے ساتھ جڑ جاتی ہے نا اس میں بہت احتیاط کریں. ٹھیک ہے، تھوڑی احتیاط کریں، یہ نہ ہو کہ کل کو بہت ہی زیادہ خسارہ ہو جائے. ٹھیک ہے، تو اس میں کوئی تعلق نہیں ہے، صرف یہی ہے کہ یہ برتھ ڈے کا دن ہوتا ہے اور کچھ بھی نہیں. اللہ کے نبی کا کسی نے سیلیبریٹ نہیں کیا. اگلا آ جاتا ہے 6 میلاد النبی، یہاں پہ لکھا ہے ان کی والدہ کا انتقال ہوا تھا. 16 کو جو ہے حلف الفضول ہوا تھا. یہ واقعہ تو پتہ نا حلف الفضول کا، جو چیز نہ پتہ نا اس میں مجھے روک دیں کہ یہ ہمیں نہیں پتہ. ٹھیک ہے، 25 کو حضرت خدیجہ سے نکاح ہوا تھا. ٹھیک ہے، پہلا نکاح، خود 50 60 کے، بیوی کتنی؟ 40. ٹھیک ہے، بیوی کتنی خود شباب میں خوبصورت، 50 60 سال کی عمر تک انہوں نے کوئی دوسری شادی نہیں کی. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ کتنی پرسکون زندگی ان کے ساتھ گزاری تھی. ٹھیک ہے، ینگ لڑکا. اس کے بعد 35 میلاد النبی کو جو تھے نا بیت اللہ شریف کے وہ حجر اسود کا نصب، وہ یاد ہے؟ پتھر لگانے کے لیے آئے تھے تو ان کو چادر کے کونے پکڑنے تھے، تو اللہ کے نبی کو سارے مطمئن ہو گئے تھے اس بات کے اوپر. پھر 41 سال کے ہوئے تو 21 رمضان کو جو ہے نا جبرائیل علیہ السلام کی پہلی وحی لے کے آئے تھے، جس میں اقرا بسم ربک الذی خلق. ٹھیک ہے، یہ وحی آئی تھی. اب دیکھیں یہ دن کوئی سیلیبریٹ نہیں کرتا. رمضان کو تو سارے کرتے ہیں، مگر کسی کو شاید نہیں پتا ہوگا کہ پہلی وحی اس دن آئی. ہمیں یہ کوئی منانے والا دین ہے؟ ماننے والا دین ہے، منانے والا دین نہیں ہے. ٹھیک ہے، عمل کا دین ہے. خوشی منانی ہے نا تو اس دن منانا چاہیے، خاص طور پہ کہ دین اور شریعت سٹارٹ ہوئی تھی. اللہ کے نبی رسول بنائے گئے تھے، ان کی پہلی وحی نبوت کا سلسلہ سٹارٹ ہوا تھا. جبرائیل علیہ السلام اس دن پہلی دفعہ یہاں پہ آئے تھے. کتنا خوشی کا دن ہے کہ ہمارے لیے اسلام آسمانوں سے اتر رہا تھا. ہم لوگوں نے اس کی قدر نہیں کی، تو ہم کر کیا رہے ہیں؟ جھنڈیاں لگا رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا سجائی جا رہے ہیں، لائٹنگ کیے جا رہے ہیں. یہ تھا، یہ آیا تھا، اس کام کے لیے آئے تھے ہم لوگ. ٹھیک ہے، تو منانا ہے تو زندہ شریعت، زندہ دین کو فالو کریں. اچھا اس کے بعد یہاں سے سلسلہ شروع ہوا اور 6 نبوت کو آپ سسن کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا تو حضرت حمزہ اور عمر نے اسلام کو 6 کو حضرت عمر اور حضرت حمزہ اسلام قبول کیا. اور کتنے خوبصورت شخصیت ہے یہ دونوں، جنہوں نے اسلام کو پکڑ کے رکھا تھا. آج بھی جو ہماری شریعت کا اور دین کا جو حال ہے نا، دعا ہے کہ آج بھی کوئی عمر اور یہ حمزہ دوبارہ سے اس دنیا میں آئے، ایسا کوئی بچہ پیدا ہو کہ جو اسلام کو واپس زندہ کرے. ہوں گے انشاءاللہ، ہر دور کے اندر کوئی نہ کوئی ایسا آیا ہے، سلف صالحین میں آیا ہے، نیک لوگ آئے ہیں، اولیاء آئے ہیں کہ جنہوں نے اسلام کو دوبارہ سے سنتوں کو زندہ کیا. تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسا عمر کہیں لے کے آئے جو واقعی اسلام کی وہ اصل کو زندہ کرے. ٹھیک، اس کے بعد 10 نبوت کو حضرت ابو طالب اور حضرت ختیجہ کا انتقال ہوا تھا اور حضرت سودا سے ان کی شادی ہوئی تھی. اچھا سودا جو خاتون تھی نا، کالی موٹی حبشی عورت تھی، بوڑھی تھی، پہلی بھی بڑی
دوسری بوڑھی موٹی کالی. اللہ کے نبی کو شادیاں کرنے کا مقصد کیا تھا؟ آج جو ہم نعرے لگا رہے ہیں شادیاں کرنی ہے سنت ہے، شادیاں کرنی ہے سنت، ہمارا اللہ کے نبی کی بات میچ کر رہی ہے، عمل میچ کر رہا ہے؟ اللہ کے نبی کی ساری بیویاں ان سے کتنی راضی تھی، اور ان کا مقصد دیکھے ان کی بیوی دوسری دیکھے. وہ کردار کے لیے کرتے تھے، مقصد کے لیے شادیاں کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد 11 نبوت کو مدینہ کے پہلے خوش نصیب افراد ایمان لائے. پھر 12 نبوت کو شک صدر کا دوسرا واقعہ معراج کا واقعہ بھی آیا. پھر 13 نبوت کو پہلی ہجرت ہوئی. ٹھیک. یہ 12 ربیع الاول کو ہوئی تھی. یہ ہجرت کا دن جمعے کا دن تھا 12 ربیع الاول. کسی کو 12 ربیع الاول دن پتا تھا ہجرت اس دن ہوئی ہے؟ سب سے بڑا اسلام کا جو دن تھا نا ہجرت کا تھا. ہجری کیلنڈر کہاں سے شروع ہوا تھا؟ ہجرت کی وجہ سے ہجری کیلنڈر کہلاتا ہے. یہ جو ہمارا کیلنڈر ہے نا ہجرت والا، یہ اسی وجہ سے ہے کہ اللہ کے نبی کی جب ہجرت ہوئی تھی اسی سے کیلنڈر بنا ہے ہمارا. مگر ہم 12 ربیع الاول کا پتہ ہے مگر ہجرت کا نہیں پتا، اور ہجرت کا مقصد بھی نہیں پتا. اب صحابہ کرام ہجرت کیوں کرتے تھے؟ جان بچانے کے لیے، ایمان بچانے کے لیے. اور ہمیں اپنے ایمان کی پتہ ہی نہیں. ہم تو 12 ربیع الاول میں اپنا ایمان کہاں رکھ دیتے. ربیع الاول کے فنکشنز کبھی دیکھے نا آن کر کے؟ اب میں تو نہیں اب دیکھتی، پہلے دیکھ رہا تھا. اسکولوں میں کیا ہو رہا ہوتا ہے، سڑکوں پہ کیا ہو رہا ہوتا ہے، وہ جو گاڑیاں سجا کے جا رہے ہوتے ہیں لڑکے اور لڑکیاں، کیا کیا ریلی جاتی ہیں. اب سوچیں وہ ہجرت کا دن تھا جس دن اللہ کے نبی نکلے تھے، ان کا سفر یاد کریں اور ہماری حرکتیں یاد کریں، اور صحابہ کا ہجرت کا مقصد یاد کریں اور ہماری خوشیوں کا مقصد یاد کریں. ہم خوش کیوں ہو رہے ہیں؟ دین میں خوش ہو رہے ہیں، مسلمان ہونے پہ خوش ہو رہے ہیں. بالکل اپوزٹ ہماری زندگی چل رہی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے کہ شیطان نے ہمیں نا اصل کام سے ہٹا کے نا بندے کی ذات میں پھنسا دیا. ہم ذات میں پھنسے ہوئے اللہ کے نبی کی، مگر ان کے کام کا ہمیں پتہ ہی نہیں، پیغام کا ہمیں پتہ ہی نہیں کہ پیغام کا اللہ کے نبی کہہ کے کیا کیا گئے تھے، ہم نے کرنا کیا ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ کرے کہ ہمیں یہ ساری چیزوں کی سمجھ آئے. میلاد کی جگہ پہ نا نبی کے بارے میں پڑھنا شروع کریں، خاص طور پہ ربیع الاول کے مہینے. اچھا آپ ہمارے دلوں پہ اثر کرتی ہیں یہ چیزیں. اکثر ہم لوگ کیا چیز، جس دن جو مہینہ آئے نا کم از کم ایٹ لیسٹ اس کی سنتیں اور اس کے مطابق نالج ضرور حاصل کیا کریں. بیسک تو کریں نا، بہت بڑا نہ صحیح. تو جیسے ابھی ہم یہ چھوٹی کتاب ہے انشاءاللہ کوشش ہے 4 دن میں اس کو ختم کریں گے. بیسک نالج تو ہونا. ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد 2 ہجری کو غزوات شروع ہو گئے. سارے غزوات کے نام لکھے ہوئے ہیں، موٹے موٹے آپ سب کو پتہ ہے. غزوہ بدر ہو گیا. ٹھیک. اچھا 3 ہجری کو بھی کچھ غزوات ہو رہے تھے، اور ساتھ میں حضرت حفصہ سے حضرت زینب سے ان کا نکاح ہوا تھا اللہ کے نبی کا. 4 ہجری کو حضرت ام سلمہ سے بھی نکاح ہوا تھا، اور زینب بنت خزیمہ ان کا انتقال، یہ بھی ان کی بیوی تھی، ان کا انتقال ہوا تھا. 5 ہجری کو حضرت عائشہ پر بہتان کا واقعہ جو آتا ہے وہ لگا تھا. حضرت زینب سے اور حضرت جویریہ سے آپ کا نکاح ہوا تھا. ٹھیک ہے. یہ ساری جنگیں شادیاں یہ سارا جو تھا نا مقصد کے اوپر تھا. یہ ایسے نہیں. اللہ کے نبی کی ساری زندگی میں دیکھیں نا تو جنگیں کہاں نظر آ رہی ہیں، فنکشنز کہاں نظر آ رہے ہیں. جنگیں ہی جنگیں، ان کے سکون کی زندگی نہیں تھی. ٹھیک ہے. 6 ہجری کو پھر غزوات صلح حدیبیہ. صلح حدیبیہ کا تو پتہ ہے نا واقعہ، جب صلح ہوئی تھی. اور اسی ٹائم کے اوپر حضرت ام حبیبہ جو ان کی بیوی تھی نا ان کے ساتھ نکاح ہوا. یہ کون تھی پتہ ہے؟ ابو سفیان کی بیوی تھی. اور اس وقت ان کی بیٹی سے نکاح ہوا تھا. یہ جو تھے نا کافر تھے، ابو سفیان کافر تھے. کوئی دشمن کبھی اپنی بیٹی دیتا ہے؟ مگر اللہ کے نبی کو انہوں نے دی. وجہ کیا تھی؟ اخلاق بڑا اچھا تھا کہ دشمن بھی اس کی تعریف کرتے تھے. اور ہمارے تو اپنے ہماری تعریف نہیں کرتے تو دشمن کہاں کریں گے. اتنا اچھا اخلاق تھا کہ انہوں نے اپنی بیٹی دے دی. یہ ہے ہمارے نبی کا کردار. ہم اس چیز کے اوپر فوکس کریں بنسبت کہ ہم سے سنتیں یاد کرتے ہیں. 7 ہجری کو بکری کا جو زہر آلود گوشت نہیں تھا وہ کھلانے کی کوشش کی گئی. حضرت صفیہ سے حضرت میمونہ سے آپ کا نکاح ہوا تھا، اور عمرہ قضا بھی ہوا تھا. ٹھیک ہے. جو رک گیا تھا نا پہلے. 8 ہجری کو پھر غزوہ ہوا، غزوہ موتا ہوئی، فتح مکہ بھی ہوا. ام کلثوم جو اللہ کے نبی کی بیٹی تھی وہ وفات پا گئی تھی. ٹھیک ہے. 9 ہجری کو غزوہ تبوک ہوا. زنا کی ایک عورت جو حکم اترا تھا نا زنا پہ سنسار کرنے والا، یہ وہ اس ٹائم پہ ہوا تھا. ایک عورت کو سنسار کیا گیا تھا. اچھا دیکھیں یہ عورت کا واقعہ یاد ہے آپ لوگوں کو؟ بار بار آ رہی تھی مجھے حد لگائیں، مجھے حد لگائیں. اگر آج حد لگے تو
کوئی عورت بچے گی، کوئی مرد بچے گا؟ صرف گائنی کے پاس جا کے چیک کر لیں کہ دن میں کتنے کیس آتے ہیں، کنواری، شادی شدہ، محرم، نام محرم، یہ سارا کیا ہے؟ یہ جہالت کا وقت۔ کل جیسے رات کو ہوا ہے، چاند گرہن ہوا، چاند گرہن کا کیا مقصد ہے؟ تھوڑا سا میں آپ لوگوں کے ذہن بھی ذرا دلانا چاہتی ہوں۔ کیا نشانی ہے اللہ کی؟ کیا نشانی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کیا کرتے تھے تو اس کا مطلب غضب کی نشانی ہے، غیظ و غضب کی یہ تو نشانی ہے۔ نشانی کس چیز کی ہے؟ کس چیز کا سائن ہے؟ نشانی سائن کو قدرت کہتے ہیں۔ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جو زمین جو گھوم رہی ہے بیسیکلی تو جو ہے وہ زمین آ جاتی ہے نا سورج اور چاند کے وہ تو درمیان سائنس جو جو روشنی، روٹیشن ہے وہ ساری چیز ہے۔ مطلب مجھے ایسا اللہ کی نشانی کیا ہے؟ مطلب اللہ قادر ہے نا، بیچ میں لانا بھی تو اللہ کا کام ہے نا۔ بے شک اللہ قادر ہے۔ سمپل سی میں بتاتی ہوں، یہ جو قیامت آنی ہے نا، وہ اس کا جو چھوٹا چھوٹا ایگزامپلز ہیں وہ دنیا میں نظر آ رہی ہیں۔ فار ایگزامپل جو ہم قیام کے لیے کھڑا ہوتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، یہ ساری کس چیز کی نشانی؟ قیامت والے دن بھی ہم کھڑے ہوں گے، سجدہ کریں گے۔ یہ جو چاند گرہن، سورج گرہن لگتا ہے قیامت والے دن بے نور ہوگا، اس کے سائنز ابھی بھی نظر آتے ہیں کہ قیامت والے دن کیا ہوگا، چاند ایسے ہو جائے گا، وہ سائن ہے وہ، یعنی کہ لگاتار سیلاب اور آفات اور پھر چاند گرہن بھی ساتھ میں لگ گیا۔ میرا خود دل کانپ گیا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کرے۔ میری بیٹی کہہ رہی مما آج جمعے کا دن تو نہیں ہے، قیامت تو نہیں ہے، حضرت عیسیٰ بھی نہیں آئے۔ تو وہ سارے سائن یاد کرنا شروع کر گئی۔ مگر الحمدللہ ہمارے بچوں کو اتنا تو پتہ ہے کہ سائن کتنے ہیں۔ وہ تو میں نے خود دیکھا ہے۔ مگر چاند گرہن اتنی بڑی نشانی ہے۔ بادلوں کا تو پھر سائنس ہمیں کہیں گھما رہی ہے، حالانکہ اس کے اوپر بھی شیخ کا میں نے لیکچر بھیجا تھا، شاید آپ نے سنا ہو کہ یہ آفات کیوں آ رہی ہیں۔ پہلے وقتوں میں ایسا کوئی نہیں کہتا تھا کہ یہ ریزن ہے وہ ریزن ہے، سیدھا سیدھا کلیئر تھا۔ قرآن کی آیتوں میں آیا عذاب آتا ہے، یہ عذاب ہے، قوموں پہ عذاب آتا ہے، اور یہ عذاب کی شکل۔ ہم پھر بھی ویسے جوں کہ توں اس نبی کے نام کے اوپر ہم کیا کر رہے ہیں۔ یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، اور بڑے ہی دکھ کے ساتھ، میں تو ادھر نہیں تھی 12 ربیع الاول کے نائٹ کو، تو مجھے پتا چلا میڈیا ٹاؤن کے اندر بھی جو ہے نا ریلی کو گزری ہے۔ اس دفعہ گزری ہے کوئی؟ کہہ رہے ہیں کسی نے کہا گزری ہے، دیکھی ہے۔ ہاں تو بڑے دکھ کے ساتھ انہوں نے مجھے میسج کی ہے کہ آپ لوگوں کی کلاسز ہوتی ہیں تو آپ یہ پیغام پہنچاتے کیوں نہیں؟ میں نے کہا میں نہیں تھی تو مجھے نہیں پتا چلا۔ ویڈیو دیکھی تھی تو کافی لوگوں نے اسٹیٹس پہ اچھا یہ ہم اس کو آگے کر لیں، پھر اس کے بعد پھر میں آپ کی بات سنتی ہوں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ یہ ریکارڈنگ بھی چل رہی ہے تو یہ جائے گی، ٹھیک ہے؟ اچھا اس کے بعد جو ہے نا 10 ہجری کو ہجرت الوداع کا واقعہ ہوا، اور 11 ہجری کو اللہ کے نبی کا مرض الموت جو تھا وہ سٹارٹ ہوا تھا۔ کیا دن تھا وہ؟ یہ یاد رہنا چاہیے تاکہ ہم اس فتنے سے بچ سکیں، وہ 12 ٹھیک ہے؟ پیر کا دن تھا، 12 ربیع الاول تھی، اور چاش کا وقت تھا۔ چاش کا وقت کون سا ہوتا ہے؟ یہ ظہر سے گھنٹہ 1.5 گھنٹہ پہلے لگا لو، ٹھیک ہے؟ اور صبح کا تقریباً 8 سے شروع کر لو، 10-11 بجے کا ٹائم، اس کے بیچ کا چاش کا ٹائم ہوتا ہے۔ چاش کے ٹائم تھا کہ اللہ کے نبی کی روح پرواز کر گئی تھی، ٹھیک ہے؟ 12 کو فوت ہوئے تھے، اور 14 کو ان کی تدفین ہوئی تھی حضرت عائشہ کے حجرے کے اندر، ٹھیک ہے؟ 2 دن وہیں رہتے، اور ان کے اللہ کے نبی کی جو نماز جنازہ جو تھی نا ویسے ہی نہیں ہوئی جیسے ہم لوگوں کی ہوتی ہے۔ نماز جنازہ کیا ہوتی ہے؟ دعائے مغفرت۔ اللہ کے نبی کی ایسے نہیں ہوئی تھی، ان کو حجرے میں رکھا گیا تھا، 10 لوگ آتے تھے اور ان پہ درود پڑھ کے جاتے تھے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ان کا طریقہ تھا۔ ویسے ان کو باقی ساری چیزیں غسل دیا گیا ہے، غسل بھی کپڑوں میں دیا گیا تھا، اور پھر ان کی باقی تدفین بھی ہوئی ہے، سارا کچھ نارمل جیسے عام انسانوں کا ہوتا ہے ویسے ہوا تھا، ٹھیک؟ تو یہ وہ دن تھا جس کے اندر مدینہ کی گلیاں روئی تھی۔ ایک ٹائم وہ تھا جو ہجرت کا 12 ربیع الاول تھا، جب انہوں نے خوشیاں منائی تھی، طلع البدر علینا، جب ڈف بجا کے انجوائے سب نے کیا تھا، مگر پھر یہ دن تھا کہ مدینہ کی گلیاں رو رہی تھی، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالی ہم سب کو بھی ہدایت دے کہ ہم بھی محبت کر سکیں۔ ہدایت کا نہیں، ہجرت کا دن، ہاں سوموار، ہاں منڈے کا سین، ٹھیک ہے؟ تو یہ کچھ تھا اللہ کے نبی کی زندگی کا مختصر خلاصہ، جو اللہ کرے کہ ہماری ذہن میں
ذہن نشین رہے تاکہ ہم اس طرح کی چیزوں سے بچ سکیں. هدايا صاحي كي